السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو اسٹوڈینٹس 12ویں کلاس کا حصہ جو غزل ہے، غزل نمبر 1، ویسے علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 کریں گے۔ تو اس میں کچھ اشعار کریں گے، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کا جو اسٹوڈینٹس تعارف ہے وہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا شارٹ کٹ تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں انہوں نے وفات پائی۔ تو شاعر کا مختصر تعارف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مذہبی ماحول میں ہوئی۔ نرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کرنے کے بعد لاہور چلے گئے۔ بی اے اور ایم اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے اورینٹل کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد باہر چلے گئے، پی ایچ ڈی انہوں نے کی، بار ایٹ لا بھی کیا۔ لیکن سب سے اہم بات، قدرت نے آپ کو شاعری جیسی نعمت عطا کی تھی۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ آپ کی مشہور تصانیف بانگے درا، پہلی کتاب جو تھی، دوسری بال جبرائیل اور تیسری ضرب کلیم اور چوتھی ارغمان حجاز ہیں۔ 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ آپ کا مقبرہ بادشاہ مسجد لاہور کے بڑے گیٹ کے سامنے ہے۔ تو اسٹوڈینٹس چلیے ہم اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے اس کے جو الفاظ کے معنی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹ تشریح کرنے سے پہلے یہ سن لیں، لازمی سبسکرائب کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے علامہ صاحب نے، آداب۔ آداب کا مطلب اسٹوڈینٹس ہوتا ہے طور طریقے، اور خود آگاہی کہتے ہیں اپنی پہچان کو، اپنی معرفت کو، خود کی پہچان کو، اپنے آپ کو پہچان لینا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی خوبی عنایت کی ہے، کون سے راز گشیدہ کیے ہوئے ہیں اندر۔ کھلتے ہیں یعنی کہ ظاہر ہوتے ہیں، اگر غلام بھی ہوں تو اسرار شہنشاہی، بادشاہت کے راز۔ تو اسٹوڈنٹس اس کا سمپل سا جو میننگ یہ بنے گا، مفہوم یہ بنے گا کہ جب انسان عشق کی بدولت اپنی خودی سے واقف ہو جاتا ہے تو پھر اس پر بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں، افشا ہو جاتے ہیں، اور وہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ پہلا شعر کا مفہوم ہے۔ اب اس کی تشریح کو کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سمجھنے کی۔ تو اقبال کہتے ہیں شعر میں کہ جب کوئی شخص عشق کی بدولت اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس پر یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے کائنات کی ہر چیز سے افضل ہوں، یعنی کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، اور اشرف المخلوقات کا تاج مجھے ہی زیبا ہے۔ میں خلیفہ اللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے ناطے میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ تو ایک شعر پڑھتے ہیں کہ صورت میں آدمی کی کچھ ایسی دلکشی ہے، گویا بنانے والا بیٹھا ہے آدمی میں۔ تو اسٹوڈنٹ چلیے اور تشریح اس کی تھوڑا سا اور تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ گویا عشق ہی اصل ہے، اس سے انسان خود شناس اور خود نگر ہو جاتا ہے، اور انسان پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کیا کہ وہی تمام مخلوقات کا سردار ہے، اسی سے آداب شہنشاہی سے روشنائی ہوتی ہے۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب ایک شخص کو اپنی ذات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اپنی پہچان ہو جاتی ہے فرینڈز، تو اس میں اس قدر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور یوں اسے دنیا میں سروری حاصل ہو جاتی ہے۔ تو شعر پڑھتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو اس چیز کی مثال بزرگان دین کی زندگیوں سے مل سکتی ہے، جو بوریا نشین ہونے کے باوجود، یعنی کہ بالکل سمپل پہناوا ان کا ہوتا ہے، بالکل سادہ زندگی ہوتی ہے، پھر بھی ہونے کے باوجود بھی بادشاہی کرتے ہیں اپنے علاقوں میں، اپنی جگہ پہ، اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے درمیان بادشاہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت شیخ اسماعیل لاہوری سے ملے،
حضرت داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، حضرت سکی سرور رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے ملے، حضرت عثمان مروندی عرف لال شہباز قلندر سے ملے، حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ عبدالعلی بھٹائی. یہ پاکیزہ زندگیاں اس کا عمدہ نمونہ پیش کرتی ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حقیقی عشق کیا. تو فرینڈس، حقیقی عشق ان لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے، اور ایسی بلند منازل تک رسائی حاصل کی کہ خود بادشاہ وقت بھی اس کے دروازے پہ آ کر بیٹھے اور ان سے اپنی بات شیئر کی اور ان سے. تو فرینڈس، دوسرا جو ہے شعر وہ ہم پڑھتے ہیں کہ دوسرے شعر میں بھی ہم نے اس کی تشریح کریں گے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو اسٹوڈینٹس، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کون لوگ. عطار جو تھے فرید الدین عطار تھے. ان کا نام جو تھا، یہ 6 صدی ہجری کے نصف اول میں ایران میں پیدا ہوئے تھے جو فرید الدین عطار تھے، اور فارسی کے مشہور صوفی اور شاعر تھے. رومی کون تھے؟ یہ مولانا جلال الدین رومی تھے. یہ بلغ میں پیدا ہوئے. ترکی کے شہر کونیا میں وفات پائی. علامہ اقبال خود کو مولانا روم کا مثنوی یعنی کہ مینوی شاگرد کہتے تھے، اور کلام الہی اور حدیث شریف کے بعد مثنوی مولانا روم سے استفادہ کرتے تھے. اس کے بعد رازی کون تھے؟ یہ فخر الدین رازی. یہ شیخ فخر الدین رازی ایران میں پیدا ہوئے. تفسیر اور فلسفہ کے استاد کامل اور کئی کتابوں کے مصنف تھے. اس کے بعد غزالی، امام غزالی ایران میں پیدا ہوئے، فلسفہ و حکمت کے استاد کامل تھے. اسلامی تعلیمات کی غیر فانی کتابوں یعنی کہ کیمیا سعادت، آیا العلوم کے علاوہ 70 سے زیادہ کتابیں جو تھی اسٹوڈنٹس انہوں نے تصنیف کی. یہ ان کا تعارف ہے. بہت بڑے بڑے مصنف، رائٹر، شاعر، صوفی اور بہت بڑے قابل انسان تھے. استاد کامل تھے. فلسفہ انہوں نے لکھا اور بہت زیادہ تفسیر اور اسلامی تعلیمات کے متعلق بہت کچھ لکھا اور تعلیم تربیت دی. تو وہ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی ہو. علامہ صاحب یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی، علی الصبح یعنی کہ صبح سویرے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں عشق کے ساتھ حاضر ہوئے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس شعر میں کہتے ہیں کہ صبح کے بغیر، صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، وہ جو مرضی جتنے مرضی اب بڑا آدمی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خودی کو بیدار کیا اور اپنی پہچان کی اور اپنا مقام پوری رہتی دنیا تک اپنا قائم کیا. وہ کہتے کوئی بھی بندہ ہو تو وہ تب تک نہیں بن سکتا اتنے بڑے بڑے نام جب تک وہ صبح کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اور حقیقی عشق میں زندگی بسر نہیں کرتا. تو چلیے، یہ دوسرا شعر ہے علامہ محمد اقبال کا، علامہ صاحب کا، اس غزل کا. تو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. آہ سحر گاہی اقبال کی اصطلاح ہے. اس کے معنی ہے صبح کے وقت اٹھ کر آہو فریاد کرنا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اس کے معنی ہے صبح کے وقت اٹھ کر آہو فریاد کرنا اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں دعا اور التجا کرنا ہے. اس سے مراد حقیقی عاشقانہ زندگی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی حقیقی لگن سے عشق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر حضرت عطار، حضرت رومی، امام رازی اور امام غزالی کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کے اندر عشق کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آئے گا. حضرت فرید الدین عطار 6 صدی ہجری کے وسط میں ایران میں پیدا ہوئے تھے. جوانی کا زمانہ علوم حاصل کرنے میں اور تحصیل علوم میں گزارا اور مقام ارشاد پر فائز ہوئے. عشق حقیقی کی منزلیں طے کرنے کے لیے مصر، دمشق، ہندوستان، ترکستان اور مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور علم و حکمت اور دانائی کا علم حاصل کیا. اقبال مولانا روم کے معتقد تھے اور ان کے روحانی شاگرد اپنے کو کہتے ہیں اور تھے بھی. اور اقبال کے کلام میں رومی کی تعلیم کا وہ پہلو زیادہ اجاگر ہوتا ہے. کون سا پہلو زیادہ اجاگر ہوتا ہے؟ جس میں ظاہر کے مقابلے میں باطن پر زیادہ زور دیا گیا ہے. یعنی کہ رومی کا وہ پہلو زیادہ نظر آتا ہے جس میں ظاہر کی بات کم کی گئی ہے اور باطن کی بات جو ہے وہ زیادہ پیش کی گئی ہے. رومی کا پیغام ہے کہ سب سے محبت کرو اور دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے اپنی خودی کو فراموش کر دو. آتش علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خودی پہ غالب
فرنگیوں کا فسوں۔ امام فخر الدین رازی جو تھے اسلام کے مشہور ترین علماء دین اور مفسرین میں سے ہیں۔ علمی لحاظ سے انہیں پورے وسط ایشیا میں شہرت حاصل تھی۔ اچھا فرینڈس، یہاں پہ میں رومی کی بات کرتا چلوں تو مولانا روم نے مثنوی بہت زیادہ لکھی۔ مثنوی وہ ہوتی ہے جس میں ہر شعر کے اندر بہت لمبی اور وسیع نظم ہوتی ہے، لمبی چوڑی نظم ہوتی ہے، کافی 5 6 7 صفحوں کی جو نظم ہوتی ہے۔ اس میں ہر مثنوی اسے کہتے ہیں جس میں ہر جو شعر ہوتا ہے اس کے اندر ردیف قافیہ تبدیل ہو جاتا ہے، کافی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی کہ صرف مولانا روم نے لکھی یا پھر اس کے بعد علامہ صاحب نے لکھی، اور کسی نے بھی مثنوی نہیں لکھی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ امام فخر الدین رازی کی، تو ان کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان کا تعلق زیادہ تر کلام، فلسفہ، فقہ اور تفسیر سے ہے۔ انہیں اپنے مقصد سے حقیقی لگن تھا، عشق تھا، وہ حقیقی عشق کے پرستار تھے۔ اس کے بعد امام غزالی کی بات کریں اسٹوڈنٹس، تو امام غزالی مجدد اسلام تھے، خراسان کے علاقے تہران میں پیدا ہوئے۔ علمی لحاظ سے ان کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ ان کے درس میں 300 مدرسے اور 100 یعنی کہ ان کے دین کے جو مدرسے تھے وہ خاص حاضر ہوا کرتے تھے۔ تصوف، مراقبہ، مجاہدہ اور ریاضت ان کے خاص میدان تھے۔ یعنی تصوف پہ بہت زیادہ لکھا انہوں نے، یہ خاص میدان تھے۔ تصوف کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، وہ سمجھ لیں ذرا۔ تصوف کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مخصوص راز والا علم و شعور ہوتا ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ تو مراقبہ، جاننا پہچاننا وہ باتیں جو عام انسان نہیں جان سکتا، مراقبہ، مجاہدہ اور ریاضتیں سارے ان کے خاص میدان تھے۔ انہوں نے 490 ہجری میں بالآخر یہ عہد کیا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ عطار، رومی، رازی اور غزالی نے علم و آگہی میں بلند مقام حاصل کیا، لیکن اس مقام کے حصول کے لیے انہیں اپنے رب سے حقیقی لو لگانی پڑی تھی۔ جذبہ صادق ہو تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقبال عشق و مقاصد کے لگر کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ عشق کو جو آپ کا مقصد ہے کوئی بھی، اس کی لگن ہو آپ کے اندر، فوکس ہو بہت زیادہ، اس فوکس میں لیتے ہیں عشق کو، ٹھیک ہے۔ عشق جو ہے وہ لفظ اس معنوں میں لیتے ہیں اقبال کہ مقاصد کی لگن بہت زیادہ ہو، یعنی جب تک کسی مقصد سے عشق نہ ہو، اپنے مقصد سے، اپنے خواب سے، اپنے ایم سے عشق نہ ہو، آدمی دیوانہ وار اس کے حصولی کوشش کو وظیفہ حیات نہیں بناتا، اور نہ اس راہ کے مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کے راستے میں جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے اسٹوڈنٹس، اس کے راستے میں جو آپ کو مصیبتیں پریشانیاں آئیں، اس تک پہنچنے میں جو پریشانیاں آئیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ یہی لگن آدمی کو تسخیر فطرت کے لیے غیر معمولی توانائی بخشتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم غزل پڑھتے ہیں۔